گزشتہ پروگرام میں جو ایک بڑا کامن اعتراض ہے جو ہمارے مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر، اس میں وہ عمر کے مسئلے کے اوپر بات جو ہوتی ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں جب بات ہوئی تو اس میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے لحاظ سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جسے قابل اعتراض کہا جا سکے، جب نکاح ہوا تو اب بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ تو ہمیں ای میل کے ذریعے سے ایک ویور نے یہ پوچھا ہے کہ یہ تو مان لیا، آپ نے ثابت بھی کر دیا کہ جس وقت نکاح ہوا ہے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی تھیں، لیکن جس چھوٹی عمر میں ان کا انتخاب کیا گیا جب وہ بالکل بچی تھیں، تو اس ایسی چھوٹی عمر میں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی بچی مستقبل میں آپ کی اچھی جیون ساتھی بن سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کا جو اصل مرکزی حصہ ہے اس کا میں جواب ابھی عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا آپ نے ابھی اشارتاً ذکر کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوئی، اس کو اعتراض کا ایک موضوع بنایا جاتا ہے، اور تاریخی میں مختلف روایات ہیں، کچھ اپنے لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی، کچھ غیروں کی۔ ان سب کو ملا جلا کر ایسے رنگ میں اعتراض اٹھایا جاتا ہے جو بہرصورت قابل اعتراض نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پر جو سب سے جامع اور مکمل بحث اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت میں موجود ہے، وہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت خاتم النبیین میں نظر آتی ہے۔ تو میں ان ناظرین سے اور سامعین سے جو ہمارا پروگرام پچھلی دفعہ نہیں دیکھ سکے ہوں گے، ان کی خدمت میں ایک تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک عمر کا تعلق ہے، اس کے بارے میں پوری تفصیل آپ سیرت خاتم النبیین میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو سوال دوسرا اٹھایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ مان لیا کہ اگر 12 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، جیسا آپ کی تحقیق میں ثابت کیا ہے، اور یہ بلوغت کی عمر ہے اور اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں رہتی، لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ چھوٹی عمر، مثلا 7 سال کی عمر میں جب یہ رشتہ طے ہوا تو اس وقت یہ کیسے کہا جا سکتا ہے یا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رشتہ بہت بابرکت ہوگا اور یہ اچھا جیون ساتھی ثابت ہوں گی، کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ تو میں اس کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی ایسے ماحول کی بات نہیں کر رہے جیسا کہ آج کل دنیا کے بعض ملکوں میں ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی آپس میں ملنا شروع کر دیتے ہیں، ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے، تعلقات بھی ہوتے ہیں، ان میں بے تکلفی بھی ہوتی ہے، اور اس سارے ماحول میں زندگی گزارنے کے بعد اور بعض صورتوں میں مختلف تجربات کرنے کے بعد وہ پھر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ فرد میرے لیے اچھا جیون ساتھی ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بالکل دنیا دارانہ اور مغربیت زدہ ماحول ہے جس کی یہ بات میں کر رہا ہوں۔ ہم جس ماحول کی ذکر کر رہے ہیں اور جس کی بات کر رہے ہیں وہ ایک نہایت پاکیزہ ماحول ہے، ایک ایسا ماحول ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نبی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے ہمیشہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، جس کو خاتم النبیین مقرر کیا، اس شخص کی شادی کا یہ سوال ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے بندے جب بھی کوئی دنیا میں فیصلہ کرتے ہیں ہمیشہ وہ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے اشارے پر کوئی بھی زندگی کا اہم قدم اٹھاتے ہیں۔ یہی وہ ماحول ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں تھے تو اس موقع پر چھوٹی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کی تقریب ہوئی، نکاح منعقد ہوا، لیکن شادی نہیں ہوئی۔ شادی اس وقت ہوئی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور اس وقت بھی عمر کی بحث تو الگ ہو چکی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ کیسے شادی ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ پس منظر ہی دراصل اس سارے سوال کا جواب ہے۔ اور پس منظر مختصراً یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھائی جس میں آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا۔ اس فرشتے نے آپ کو ایک ریشمی کپڑا پیش کیا، اور جس وقت آپ نے اس کو کھولا اور بتایا کہ اس میں مطلب وہ خاتون ہے جس سے آپ کی شادی ہوگی، اور جس وقت آپ نے کھولا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر اس میں نظر آئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی اہلیہ ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کسی سے ذکر نہیں کی، اور آپ نے یہی سوچا اور یہی فرمایا، یہی دل میں خیال کیا کہ یہ خواب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سچی ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا یہی ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کے مطابق یہ ظہور پذیر ہو جائے گی اور دنیا کے سامنے آ جائے گی۔
تو بات یہ ہے کہ یہ رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انتخاب کردہ بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے تو فوراً آپ نے اس پر ساتھ کیا، لیکن اس میں ابتدا آپ کی طرف سے نہیں ہوئی، کسی اور زید بکر کی طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ سب سے پہلے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علام الغیوب ہے، اس نے اپنے بندے کو مطلع کیا کہ یہ وہ خاتون ہیں جو آپ کی عقد زوجیت میں آنے والی ہیں. تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو وہ سب سے زیادہ ببرکت، سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ مبارک ہوتا ہے. بس اس لحاظ سے یہ جو سوال ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں کیسے پتہ لگ گیا، یہ اس طرح پتہ لگ گیا کہ وہ خدا جو رازوں کو جاننے والا، جو مستقبل کو جاننے والا، جو اپنے بندوں کی رہنمائی کرنے والا، اس علیم و خبیر خدا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ رشتہ آپ کے لیے تجویز کیا گیا. تو یہ اس کا مختصر جواب ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ایک نظر کی جائے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بھی، آپ کی شخصیت بھی ایک غیر معمولی شخصیت تھی. نمبر ایک تو یہ کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بنت صدیق ہیں. پھر آپ کے دونوں والدین، والد بھی اور والدہ بھی مسلمان تھے. آپ مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہوئیں، ان کی زیر تربیت رہیں، انہی سے آپ نے تعلیم حاصل کی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک غیر معمولی طور پر حافظہ عطا کیا، آپ کو علم عطا کیا، فراست عطا کی. تو یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تقریب پیدا کی کہ چھوٹی عمر میں آپ کے ساتھ شادی ہو جائے، اس میں بہت ساری حکمتیں نظر آتی ہیں. اور ایک حکمت تو یہی ہے کہ اگر ایک چھوٹی عمر کی اہلیہ ہے، ان کی تربیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی، آپ سے علم حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم عطا کیا حافظے کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی لیاقت کی وجہ سے، کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومنو، اگر تم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے تو نصف علم تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کرو. تو گویا نصف دین کی معلمہ ہیں. اتنی عظمت ہے آپ کی اس شخصیت کی. اور پھر یہ کہ اس چھوٹی عمر میں شادی ہو جانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہر کام کو کرنے والا ہوتا ہے. یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 48 سال تک زندہ رہیں. اب یہ ایک لمبا عرصہ ہے، اور اس میں حکمت اللہ تعالیٰ کی یوں پنہا نظر آتی ہے. اب بات کے ہم کھڑے ہو کر اس واقعات پر اگر نظر کریں تو اس میں حکمت یہ نظر آتی ہے کہ وہ نیک باز، نیک سیرت اور نیک فطرت خاتون جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، آپ سے تربیت حاصل کی، علم حاصل کیا، اس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے درمیان 48 سال تک آپ کے وصال کے بعد زندہ رکھا. تو گویا اس لحاظ سے آپ کا جو فیضان کا دامن ہے وہ امت مسلمہ کے لیے 48 سال تک پھیلا رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے ذکر کیا، آپ کو حافظہ بھی بہت غضب کا عطا کیا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زبردست ذہین اور حافظے میں مضبوط تھیں کہ آپ نے 2210 احادیث اپنی زندگی میں روایت کی ہیں. تو اس سے پتہ لگا کہ آپ نے ایک تو 48 سال تک امت مسلمہ کی رہنمائی بھی فرمائی. صحابہ کرام کا طریق تھا کہ آپ کے پاس جاتے، آپ سے معاملات کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے. تو یہ آپ کا فیضان کا ایک دائرہ تھا. لیکن آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی مروی شدہ جو حدیث ہیں وہ امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا موجب ہیں. تو یہ ساری حکمتیں نظر آتی ہیں. اور اصل ثواب یہی ہے کہ یہ فیصلہ زید بکر کا نہیں تھا، یہ خود اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ یہ سارا رشتہ طے ہوا اور ساری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا موجب بنا. جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. حافظ مظفر احمد صاحب ہمارے ساتھ آج ٹیلی فون لائن پر ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ صاحب، اس سلسلے میں ایک تحقیق کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے پروگرام سے پہلے، اس کے بارے میں اگر کچھ آپ ہمیں بتا سکیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی الحمدللہ امام صاحب نے بڑا کافی و شافی جواب اس حوالے سے جو دوسرے پہلو سے سوال اٹھایا گیا تھا وہ بھی دے دیا. مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو رویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی اور حضور نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہی منشا ہے تو وہ اس بات کو ضرور پورا فرما دے گا اور ان کا نکاح
گویا آپ کے ساتھ ضرور ہوگا۔ یہ ارشاد فرمانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قریش مکہ کے مشہور رئیس مطعم کے بیٹے جبیر سے ہو چکا تھا، اور جب تک وہاں سے طلاق نہ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا امکان ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے، اور جو سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب یا عقد نکاح سے پہلے مطعم کے خاندان کا حضرت عائشہ سے یہ رشتہ طے کرنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے مطابق رشد و سعادت اور بلوغت کے آثار دیکھ چکے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ بچی رشتے کے قابل ہے، تبھی یہ رشتہ طے ہوا۔ بعد میں جب جبیر نے اسلام دشمنی کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تو اس وقت حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اس زمانے میں اب 1400 سال بعد، اس 1400 سال قبل جب عمروں کا کوئی خاص ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا، اور جیسا کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی 9 سے 12 سال تک کی عمر شادی کے وقت بیان کی ہے، اور ایک اور تحقیق حکیم نیاز احمد صاحب نے کی ہے جو مشکور اکیڈمی کراچی نے شائع کی، ایک پوری کئی 100 صفحات کی کتاب ہے اور صرف اسی موضوع پر ہے، نہایت عالمانہ تصنیف ہے، حضرت عائشہ کی عمر پر ان کی تحقیق ہے۔ تو اس حوالے سے وہ تفصیلات تو بڑی واضح ہیں کہ بلوغت کی عمر میں نکاح ہوا اور بلوغت کی عمر میں رخصتانہ ہوا، لیکن یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب کوئی خاص ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اور آج کم سنی کی شادی پر جو واویلا کرنے والے ہیں انہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ آج کل کے سائنٹیفک دور میں جب کہ مختلف ریکارڈ محفوظ ہیں، انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ 20ویں صدی میں حاملہ ہونے والی کم سن ترین بچی کی عمر 5 سال اور بچہ پیدا کرنے کا ریکارڈ 5 سال 7 ماہ کی عمر کا موجود ہے۔ پھر 21ویں صدی میں 11 سالہ بچیوں کے حاملہ ہونے کی جو مثالیں ہیں، 6 سال سے 11 سال تک کی بچیوں کے حاملہ ہونے کی مثالیں درجن سے زائد موجود ہیں، اور ان میں سے 9 مثالوں کا تعلق جن کی عمر 9 سال ہے امریکہ سے۔ تو ان حالات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی 9 سے 12 سال کی عمر ہونا گرم ممالک میں ہوتے ہوئے جہاں بلوغت جلد ہو جاتی ہے، یہ کوئی قابل اعتراض نہیں رہتی۔ اور جو سوال آج اٹھایا گیا ہے اس حوالے سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب عملی زندگی میں ایک بہترین جیون ساتھی کے طور پر دنیا کے بہترین مثالی جوڑا اپنے آپ کو ثابت کر دکھایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین جوڑے کی مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ ایک ابو زرع تھا اور ایک ام زرع تھی، مثالی بہترین جوڑا تھا، میں تمہارے لیے ابو زرع ہوں، تم میرے لیے ام زرع ہو۔ اس کی روشنی میں دیکھیں تو وہ کم سنی میں مناسبت معلوم کرنے کا سوال جو ہے وہ بھی باقی نہیں رہتا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جی۔